الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ آج قدرت اللہ شہاب کا جنم دن ہے، تو آج ہم نے کہا کہ ایک نئی سیریز سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ سیریز جو ہے پارٹ آف نالج بیسڈ ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ یہ سوسائٹی ہم نے 2008 میں بنائی تھی، جس کا مقصد تھا کہ علم پر مبنی معاشرے کا قیام، کہ جب تک ہماری قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ وہ دو دنیا کی مختلف قومیں ہیں، ان کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں تعمیل کو، ایجوکیشن کو جو ہے وہ خاص اہمیت دی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں لاکھوں کے حساب سے بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں جن کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو نالج بیس سوسائٹی کی ڈیٹیلز میں کسی وقت پھر شیئر کروں گا، لیکن ابھی میرا مقصد جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب جن کا آج جنم دن ہے، ان کے لیے ہم جو ہے وہ ایک اینیورسری کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو یہ کتاب جو ہے شہاب نامہ، یہ آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے یعنی 1992 میں میں نے خریدا، اور اس وقت اتنے شوق سے اس کو پڑھا کہ اس کو جب شروع کر لیا تو اس کے رکھنے کی باری نہیں آتی تھی۔ یہ تقریباً 1000 سے زیادہ صفحات ہیں، لیکن ان کو میں نے دن رات پڑھ کے تقریباً 6-7 دن میں یہ کتاب پڑھ لی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو تو شاید اس کتاب کا علم بھی نہیں، اور ایون جو پرانی نسلیں ہیں انہوں نے بھی، بہت کم لوگوں نے جو ہے قدرت اللہ شہاب اور ان کی زندگی کے بارے میں کوئی پڑھا ہوگا یا سمجھا ہوگا۔ تو ہماری کوشش آج یہ ہے کہ جو ان کو بیسٹ طریقہ ہے خراج تحسین پیش کرنے کا، کہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر سے کچھ اقتباسات، کچھ کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، تاکہ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہو سکے، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ جو ہے پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اور یہ جو انڈین سول سروسز ہیں اس کے اندر یہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، اور انڈین سول سروسز میں اور پاکستان سول سروسز میں ان کا بہت ایک اہم کردار ہے، اور ان کو بہت سے پریزیڈنٹس کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، کئی بادشاہوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، اور پاکستان میں ڈفرینٹ جو بیوروکریسی ہے اس میں وہ پوزیشن رول کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں اپنے پہلے چیپٹر میں کہ میں نے 9 جون 1938 سے ڈائری لکھنا شروع کی، جس میں جو میرے زندگی کے اہم واقعات ہوتے ہیں وہ میں لکھا کرتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ، اور وہ میں شارٹ ہینڈ میں لکھا کرتا تھا، اس وقت یہ شارٹ ہینڈ بہت امپورٹنٹ طریقہ کار ہوتا تھا۔ مجھے بھی ایک زمانے میں شوق ہوا تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ کیا مطلب ہے، اس کو سیکھا جائے، جو شارٹ ہینڈ، کیونکہ جو خاص کر کلیریکل آفیسز میں جو لوگ کلرک لوگ کام کرتے ہیں، وہ جب صاحب ڈکٹیشن دیتا ہے تو صاحب تو بولتا جاتا ہے، اور وہ جو کلرک ہے وہ اس کا شارٹ ہینڈ لیتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اسپیڈ سے اس کو ٹائپ کر کے وہ اپنے صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہ شارٹ ہینڈ سیکھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے طریقے سے اس کا مجموعہ جو ہے لکھائی کا وہ جمع کرتے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے وہ جو انفارمیشن ہے ابن انشا کے ساتھ شیئر کی۔ ابن انشا کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی ایک مزاحیہ لکھنے والے تھے،
اور وہ ان کی جو وفات ہے بہت ینگ ایج میں ہو گئی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب بیمار ہوئے تو وہ پھر انگلینڈ چلے گئے، اور جو قدرت اللہ شہاب ہیں وہ تقریباً ان کی وفات سے ان سے ملنے 2 مہینے پہلے گئے. اور جب وہ وہاں پر موجود تھے تو ایک دن ویسے ہی قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کے بارے میں ٹاپک شروع کر دیا کہ میری زندگی میں کئی خواہشات تھیں، کئی آرزوئیں تھیں، کئی چیزیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا، مگر وقت نے مجھے اجازت نہیں دیا اور میں وہ نہیں کر سکا. تو قدرت اللہ شہاب کا کہنا ہے کہ وہ ان کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ وہ ڈسکس کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی ملے جو میری خواہشات ہیں تو میں تو اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاروں گا. تو آپ کی کیا خواہشات ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کر سکیں، یا آپ چاہیں گے کہ اس کو کسی اور طریقے سے آپ اس کو گزاریں؟ تو اس کا جواب کچھ انہوں نے قدرت اللہ شہاب نے یہ دیا کہ نہیں، میرا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی میں نے زندگی گزاری ہے اس میں کچھ بہتری کے ساتھ جو چیزیں میرے میں کمزوریاں تھیں اگر میں ان کو پوری کر سکوں تو اس کے بعد میں اس کو اسی طریقے سے گزارنا چاہوں گا جیسے میں نے گزاری ہے. تو وہ یہ سن کر قدرت اللہ شہاب وہ ابن انشا بہت حیران ہوئے، اور فوراً انہوں نے ایک پیپر اور پینسل لیا اور کہا کہ تم مجھے ایگزیکٹلی سناؤ کہ تمہاری کیا زندگی تھی جو تم نے جس کے اوپر تم اتنا فخر کر رہے ہو کہ تمہیں اس میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ میں نے کہا کہ وہ جو طریقہ ہے، وہ جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے وہ کیا چیزیں ہیں جو وہ کی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے سیٹسفائیڈ تھے. تو یہ چیزیں اب ایسی ہیں کہ میرے نزدیک میں ان کو پڑھنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے